أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے ایمان بالغیب کو موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسے وقت کے اندر ہم گزر رہے ہیں کہ جس وقت کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے انتہائی سادگی اور اچھائی کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا، جن کو نہ انٹرنیٹ کا پتہ تھا نہ موبائل کا استعمال اس وقت اتنا زیادہ تھا، تو اس لیے آج انسان ایک کلک جو ہے اگر وہ یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کسی بھی ایک ایپ کو استعمال کرتا ہے غلط طریقے پر، تو وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ دنیا بھی انسان کی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی انسان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ کی ذات سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اس لیے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، جب تمہارے جسم کے اندر، چمڑی کے اندر چھپا ہوا جو دل ہے، اس دل کے رازوں کو اللہ کی ذات جان سکتی ہے، تو بند کمرے میں بیٹھ کر موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے تم جو فلمیں وغیرہ جو کچھ بھی دیکھو، جیسے تم اس کو استعمال کرتے ہو، تو یہ تمام باتیں بھی اللہ رب العزت کو معلوم ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اس ڈر سے کہ مجھے کہیں باپ نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، بیٹے نہ دیکھ لے، بیٹی نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے، کوئی دوست نہ دیکھ لے، وہ کمرے کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر وہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ ایک ذات احکم الحاکمین کی ذات ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ اس ذات نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ وہ اللہ تعالی جان لے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل کے اندر جب بھی گناہ کا خیال آتا ہے، ذہن کے اندر جب بھی گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی بات سوچتے ہیں کہ کوئی اور دیکھنے والا ہے یا نہیں، کوئی اور ہمیں روکنے والا ہے یا نہیں۔ گناہوں کے بالکل قریب انسان پہنچ جائے، لیکن ایک اس کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کو دیکھنے والی ذات ہے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے تو پھر انسان کئی سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ کے توفیق سے انسان ان تنہائی کے گناہوں سے اب چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، مگر نہ ایسے ہی ہوگا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کل اور تھے، ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، وہ نہیں ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، آپ کی لکھی ہوئی تحریر، آپ کی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو، اسی طرح آپ کے کسی کے ساتھ کی ہوئی گفتگو جو ہے، جو آپ نے اپنی کسی بھی آئی ڈی سے شیئر کی ہے، آپ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خاک کے اندر مل جائیں گے، آپ کا نام و نشان جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی غلط ویڈیو یا غلط تحریر اپنے آئی ڈی پہ اپلوڈ کی ہے، تو وہ پھر آپ کی آئی ڈی پہ پڑی ہوگی، لوگ آپ کو ریکویسٹ بھیجیں گے، آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے، لوگ اسی طرح آپ کو کمنٹ کریں گے، لیکن آپ ان کی کمنٹ اور لائک کا جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ آپ تو منو مٹی کے نیچے جا چکے ہوں گے۔ لیکن آپ کا کیا ہوا ایک گناہ جو ہے وہ آپ کے جانے کے بعد بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں گردش کر رہا ہوگا، جس کا گناہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی جو ٹائم لائن ہے اس کا وزٹ کریں، جو آپ نے آئی ڈی بنائی ہے، اگر آپ کا چینل ہے یا اسی طرح کوئی بھی سوشلی اعتبار سے آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، ان میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو شریعت محمدیہ کے خلاف ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق کوئی نقص ہے، تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں۔ اور اس لیول پہ، یعنی یہ نہیں میں کہتا کہ آپ استعمال نہ کریں،
آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو مثبت انداز کے اندر استعمال کریں، اس کو ایسے طریقے پہ استعمال کریں کہ گویا یہ اگر آپ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کی حیثیت سے کام کرے۔ اور باقی ذہن میں رکھنا کہ خلوت کے جو گناہ ہے یہ انسان کے دل کو پتھر بنا دیتا ہے، خلوت کے گناہ جو ہیں وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، انتہائی خوف اور ڈر کی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے، جو خلوت کے اندر گناہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تنہائیوں کے گناہوں کی وجہ سے انسان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا، جبکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی جیسے بھی گزرے لیکن کم از کم اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو۔ تو آئیے آج ہم عہد کریں، آج ہم اس پر سوچ و بچار کریں، غور و فکر کریں کہ جو زندگی گزر گئی اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عزم کریں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو میرا باطن ہے اس کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے، کہ ظاہری انسان تو نیک ہو، صوفی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، روزے دار ہو، لیکن باطن اس کا گندگی سے بھرا ہو تو پھر انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جیسے انسان کا ظاہر ہو اس کے مطابق کم از کم انسان کو اپنا باطن بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین محمدی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔